السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ مجھ سے پہلے آپ نے شاہ نواز بھائی یعنی عبدالجبار بھائی کو سماعت کیا اور بہترین انداز میں قرآن کریم کی آیات کو لے کر حقیقی اولیاء اللہ کون ہے اسے بڑے بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس موقع پہ میں آپ لوگوں کے سامنے دو تہذیبوں کو لے کر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آخرت کی دنیا اور اس دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، دو زندگیوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کافی اہمیت والی باتیں ہیں، اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کس طریقے سے آخرت کی ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اس دنیا میں ہم جو جیتے ہیں اور یہاں پر پڑھے لکھے بھی بہت سارے لوگ یعنی تقریباً پورے ہی پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں، تو جس طریقے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک مادی تہذیب ہوتی ہے اور ایک روحانی تہذیب، یعنی تہذیب کے دو دھارے ہیں۔ ایک دھارا ہمیں دکھائی دیتا ہے جسے ہم مادی تہذیب کہتے ہیں، جسے یعنی میٹیریل سیویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے دوسری تہذیب ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھیے کہ انسان کا ایک یہ مادی جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے، لیکن انسان کی روح دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا وجود ہے، ہم تمام کے تمام اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے تہذیب کے دو دھارے ہیں، ایک دھارا ہمیں دکھائی دیتا ہے، دوسرا دھارا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اس دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں جینے کے بعد میں ہمارے سامنے جو زیادہ تر ہماری جو نظر رہتی ہے وہ اس دنیاوی زندگی ہی پر رہتی ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام یا اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں پر آپ نظر ڈالیں گے، وہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی جیتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے لیے صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا ان کے لیے ایک مسافر خانہ ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا کے لیے انہیں عنقریب جانا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام کی ایک زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو اب اس کے بعد میں جس طریقے سے دنیا میں زندگی جینے کے بعد میں ہمارے سامنے جو چیز کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، میں رہے یا آپ رہے یا اس طریقے سے دنیا میں لطف جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد ہم تعریف جن لوگوں کی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھا نہیں، ہم تعریف جن لوگوں کی کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر یعنی ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں، پراپرٹی کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے ایک کامیاب زندگی جو گزارتے ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر اپنے جینے کے لیے رہن سہن کے اعتبار سے لگژری لائف اختیار کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اپنے لیے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، ایک بہت بڑا کاروبار تیار کر لیتے ہیں اور شہرت کے اعتبار سے ہندوستان کے اندر یا ساری دنیا کے اندر ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص کو ہم ایک کامیاب شخص کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ بل گیٹس کو لے لیجئے یا پھر ہمارے ہندوستان کی بہت ساری ایسی شخصیات کو آپ لے لیجئے یا پھر ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر جو مالدار ہیں، آپ ان کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ صرف اور صرف دنیا کی حد تک کے لیے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر میں نے 46 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی ایک زینت ہے، اور پھر آگے فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی چیزیں وہ صالحات، نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو یہ باقیات الصالحات جو ہے یہ روحانی تہذیب ہے، اور یہ باقیات الصالحات جو ہے یہ آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی دلائیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی آپ کو یہی اعمال صالحہ ہی کامیابی دلوانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کے سامنے میٹیریل سیویلائزیشن کو آپ کے سامنے رکھا
اور یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں ہم تعمیر کرتے ہیں. اب اس کو یعنی آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے جو لوگ ہماری اپنی نظروں میں اس دنیا کے اندر کامیاب شخصیات ہیں، تو آپ دیکھیے ہمارے اس ملک میں ہمارے یہاں پر ایک بادشاہ گزرا ہے جسے ہم شاہ جہاں کے نام سے جانتے ہیں. اس نے اپنی بیوی کی یادگار کے طور پر ایک تاج محل آگرہ کے اندر اس نے تیار کروایا. ایسا لکھا کہ شاہ جہاں نے آگرہ کے اندر ایک تاج محل تعمیر کیا ہے. اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام کے تمام افراد، وہ مرد رہے یا عورتیں رہے، تاج محل کی تاریخ سے اچھی طرح سے واقف ہے. تاج محل کس لیے تعمیر کیا گیا یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تاج محل 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. تو اس کی تاریخ سے تقریباً دنیا میں لوگ اچھی طرح سے واقف ہے. یا پھر اسی طریقے سے آپ مصر کی طرف چلیے. مصر میں جو پیرامڈز ہے جسے ہم اہرام مصر کے نام سے جانتے ہیں، جو ٹرائنگل ٹائپ کے صحرا کے اندر آپ کو کچھ عمارتیں تعمیر کی ہوئی ملیں گی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2300 سال پہلے یا 2700 سال پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کی ممی بھی بنا کر اسی کے اندر رکھی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ سے بھی ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. یا پھر اسی طریقے سے برج العرب ہے جو حال ہی میں تعمیر کی گئی. یا پھر اس طریقے سے دوسری عمارتیں آپ لیتے چلے جائیں. ہمارے شہر حیدرآباد میں چار مینار ہے، یا اسی طریقے سے دوسری عمارتیں ہیں ہندوستان میں. اچھی طرح سے ہم اس کی تاریخ سے واقف ہیں اور اس کے بارے میں ہم اس کی تاریخ جانتے ہیں، کب تعمیر کی گئی، کس لیے تعمیر کی گئی، تعمیر کرنے والی شخصیت کا نام کیا ہے، کیوں تعمیر کی گئی تھی. اور پھر اسی طریقے سے اسے پروجیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے ممالک کے اندر، کچھ شہروں کے اندر اسے پروجیکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اس پر لگا دیا جاتا ہے، اور سیاح آتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ مادی تہذیب ہے جسے ہم میٹیریل سیویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. اور کیا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو صرف اس لیے تعمیر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طریقے کی عمارتیں بنائی، تعمیرات کے کچھ کام کاج کیے، یا پھر اسی طریقے سے ہم جس سوسائٹی میں دنیا زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی کے اندر جئیں، خوب پیسہ بنائیں، اور پیسہ بنانے کے بعد میں اپنے رہنے سہنے کے لیے اسی طریقے کی کوئی اچھی عمارت بنائیں، فارم ہاؤس بنائیں، یا اسی طریقے سے کچھ تعمیرات کا سلسلہ قائم کرے تاکہ ہم مرنے کے بعد میں بھی ہماری ان تعمیرات کو دیکھ کر لوگ ہمیں یاد کریں، اور مرنے کے بعد میں ہماری ان تعمیرات کو دیکھ کر جس طریقے سے بادشاہوں کو یاد رکھا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں بھی یاد رکھا جائے. تو کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ اگر یہی ہماری نیت ہے تو یہ دیکھیے آپ کہ قرآن کریم سورہ روم کی طرف اگر آپ چلیں گے اور آیت کا نمبر 9 ہے، وہاں پر آپ چلیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین عاقبۃ من قبلہم. اس طریقے سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات آپ کو ملے گی. کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے ان سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جھٹلانے والوں کا، شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا، اور اس زمین کے اوپر انہوں نے جو کچھ تعمیرات کی، ایک میٹیریل سیویلائزیشن مادی تہذیب کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، اپنی تاریخ بنانے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ سب کچھ نہیں دیکھا؟ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی ہمیں تدبر و تفکر کی دعوت دیتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی آپ کو اس طریقے سے آیات ملیں گی افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یا من قبلہم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان پر تم نے نظر نہیں ڈالی. اس طریقے کی آیات ہمیں تدبر و تفکر کے لیے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے آگے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو خوب جوتا، یعنی زمین پر خوب مال لگا کر مٹی پر مٹی کی تعمیرات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اپنے لیے محلات بنائے، مکانات بنائے، اس زمین کو تم سے پہلے جو لوگ گزرے، یعنی قوم عاد کو لے لیجئے، قوم سمود کو لے لیجئے، مدین کو لے لیجئے، دوسری قوموں کو لے لیجئے، انہوں نے تم سے زیادہ اس زمین کو جوتا اور تم سے زیادہ زمین کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، یعنی آپ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے گزرے گئے ان پر بھی سرسری نظر ڈالیے، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم سے زیادہ طاقتور قومیں اس دنیا میں ہم سے پہلے گزری گئے، انہوں نے بھی اس زمین کو جوتا، تعمیرات کا ایک سلسلہ انہوں نے بھی اس زمین کے اوپر جاری و ساری کیا، لیکن انجام کے اعتبار سے ان کو کیا ملا؟ وہی چیز جو تمام کی تمام قوموں کا، جو تمام شخصیات کا، تمام کے تمام انسانوں کا مقدر ہے، وہی چیز نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ تو یہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اکثر مما عمروہا، کہ انہوں نے بھی تم سے زیادہ تعمیرات کا سلسلہ اس زمین پر شروع کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ نے سمجھانے کے لیے واضح دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ پیغمبروں کو ان کی طرف روانہ کیا، لیکن جب انہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلایا کس سے؟ یعنی انہوں نے پیغمبروں کے سامنے یہ صاف ظاہر کر دیا اپنے کردار کے ذریعے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے یہ آخرت رخی زندگی نہیں ہے، ہم آخرت کو محنت، مشقت، اللہ کے احکامات، اللہ کی رضا، اس چیز کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ شیطان نے ہمیں جو غفلت میں ڈال دیا ہے، اسی غفلت والی زندگی کے ذریعے ہم اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے میں دلائل کے طور پر آپ کے سامنے بے روح نماز، بے روح روزہ، بے روح دینداری، مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ کر جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ دعوے کرنا کہ جب تک کوئی فرقہ، یعنی ہم فرقے میں کسی جماعت میں شریک نہیں ہوگے جنت ہمیں نہیں ملے گی، یہ شیطان کا بھٹکاوا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یعنی پیغمبر کی دعوت دینے کے باوجود بھی انہوں نے، یعنی ہر قوم کے یہاں پر دلائل ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین عرب کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے، آخرت کی دعوت پیش کرتے، تو مشرکین عرب بھی دلائل رکھتے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسماعیل کے ماننے والے، ابراہیم کے ماننے والے، اسی لیے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور دوسری عبادات جو ہے جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ عبادات بھی ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن واسطہ وسیلہ کے طور پر بیچ میں ود، سوا، یغوث، یہ جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم غلط کیسے ہوئے؟ یعنی وہ بھی نبی کے سامنے دلائل دیتے تھے۔ اب ان کی آخرت رخی زندگی، دنیا رخی زندگی کو چیک کرنا ان کے کردار کے ذریعے تھا کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا انہوں نے غیر اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس روزہ رکھے، حج رکھے اور اسی طریقے سے دوسری عبادات رکھے، لیکن ان کی آخرت رخی زندگی، دنیا رخی زندگی کو دیکھا جائے گا ان کے کردار کے ذریعے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ہمارا کردار اگر آخرت رخی زندگی، یعنی ہم نے آخرت رخی زندگی کے مطابق اپنا کردار بنایا ہے، تو ہمارا مقصد، ہمارا گول، ہمارا ہدف ہمیشہ
آخرت رخی رہے گا، دنیا رخی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی زندگی تم لے کر بیٹھے ہو کہ اس دنیا اللہ کی اس زمین پر مٹی کی عمارتیں کھڑی کر رکھے ہو، اور اسی کے ذریعے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کافی نام ہوگا، مرنے کے بعد بھی تمہیں لوگ یاد کریں گے۔ جس طریقے سے فرعون مصر کے اندر اپنے لیے محل تعمیر کرتا ہے، یا قارون اپنے لیے محلات تعمیر کرواتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے بہت سارے اشخاص نے اپنے لیے اس دنیا کی زندگی میں تعمیرات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ ہے مادی تہذیب، یہ مادی تہذیب کی عمر ہے، یہ مادی تہذیب کی ایک عمر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چار مینار کو اور 1000 سال، 1 لاکھ سال، 10 لاکھ سال تک اس زمین پر باقی دیکھیں گے، اس کا خوب چرچا ہوگا، آگرہ کے تاج محل کا خوب چرچا ہوگا، قیامت کے آخری دن تک کے لیے اس کا چرچا ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کی ایک میعاد، اس کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا، وہ وقت قیامت کا آخری دن ہے، اور اس دن یہ تمام کی تمام عمارتیں جو انسان اس زمین کے اوپر تعمیر کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا خاعن صفصفا، قیامت کے دن یہ تمام کی تمام عمارتیں ختم کر دی جائیں گی، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور یہ زمین ایک چکنی اور چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دی جائے گی۔ ایک کسی بڑے میدان میں آپ چلے جائیں جو بالکل برابر لیول ہوتا ہے، آپ ایک کونے پر کھڑے رہیں اور آخری کونے پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں، یعنی چکنا چٹیل آپ ایک میدان میں دیکھیں گے کہ کوئی چیز اس کے اوپر تعمیر نہیں ہے، نہ کوئی ڈھلاؤ ہے، نہ اونچائی ہے، بلکہ برابر زمین۔ قیامت کے دن یہ تمام کی تمام عمارتیں جو تعمیر کی گئی ہے، قیامت کے دن سب کی سب صاف کر دی جائے گی۔ کس لیے صاف کی جائے گی؟ اب یہاں سے آپ دیکھیے قرآن کریم ایک دوسرا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مومن بندہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، قرآن جن اصولوں کے مطابق اسے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی طرف لیے چلوں گا، حابیل اور قابیل۔ واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قابیل بڑا بھائی، حابیل چھوٹا بھائی، حابیل سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹا بھائی حابیل کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھائے گا، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ تیری طرف ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف کیا ہے دیکھیے آپ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہوں، میرے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، لہٰذا حابیل اپنے بڑے بھائی قابیل کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی اپنی جان ہے، اس جان کو گوا دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے اس وقت میں حابیل کے دل میں خدا کا خوف جو پیدا ہوا، اور جو اس وقت میں اس کی جو کیفیات اس کے اندر جو پیدا ہوئی، تو یہ چیز اس لیے تھی، یہ خوف اس لیے تھا کہ وقتیہ طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور ساری دنیا اس کی اس تاریخ، اس کے اس واقعے کو بھلا دے۔ ایک اتنا بڑا واقعہ جو تاج محل سے زیادہ قیمتی، پیرامڈ سے زیادہ قیمتی، یا دوسری عمارتوں سے زیادہ قیمتی ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے دے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں، کچھ ہی مہینوں کے بعد میں لوگ اسے بھلا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حابیل نے قربانی دی ہے،
اس قربانی کے ذریعے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین، میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس زمین کو چکنا چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، حابیل کے لیے ایک دنیا، ایک تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی جو کچھ یہ چاہے گا وہ ساری چیزیں اسے آخرت کی زندگی کے اندر دی جائے گی۔ یہ ایک حابیل اور قابیل کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ اپنی بیوی ہاجرہ، بیٹے اسماعیل کو لے جا کر ایک ڈیزرٹ کے اندر آپ کو چھوڑ کر آنا ہے، جہاں پر کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی وہ سیویلائزڈ نہیں ہے، کوئی تہذیب وہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کو لے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ آنا ہے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم لے کر گئے، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ ہاجرہ نے سوال کیا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ ابراہیم نے کہا ہاں۔ تو ہاجرہ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ہاجرہ کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی، جو اللہ پر توکل کا جو جس طرح سے آپ نے توکل کا اظہار کیا، یہ کیا کوئی معمولی واقعہ ہے کہ اسے لوگ بھلا دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی قربانیاں دینے والوں کے لیے آخرت کی زندگی رکھی گئی۔ جو اس طریقے کی قربانیاں اس دنیا کے اندر دیں گے، ان کے لیے آخرت کی زندگی ہوگی، اور آخرت کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہوگی کہ اس دنیا کے اندر آپ اپنے لیے کچھ مکانات بنا لے، کچھ فارم ہاؤس بنا لے اور بہترین طریقے کی لگژری لائف اختیار کر لے۔ جو یہاں کی زندگی میں قربانیاں دیں گے، وہ آخرت کی دنیا کے اندر بہت کچھ پانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سنا تو دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں میری اولاد کو ایک ایسے مقام پر جو غیر ذی زرع ہے، آپ کے محترم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، آپ ان کی حفاظت کیجئے تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لیے چلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں گئے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، توحید کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اور فرعون نے جب انکار کیا تو آپ کے جو معجزے تھے فرعون کے سامنے پیش کیے، تو فرعون نے کہا موسیٰ بہت بڑے جادوگر بن کے تم واپس آئے ہو، لہٰذا تم سے مقابلے کے لیے میں مصر کے بہترین جادوگروں کو بلاؤں گا، فلانی تاریخ فلانے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا۔ لہٰذا مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ کو اور جادوگروں کو دعوت دی گئی، تمام لوگ وہاں پر آ گئے۔ واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی، موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، اور وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر کے ان کے تمام لاٹھیوں کو نگلنے لگا۔ اس کے بعد میں دیکھیے جو جادوگر فرعون کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے جان لیا کہ ہمارا کیس شعبدے بازی، آنکھوں پر پردے ڈالنا، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ موسیٰ کا کیس اللہ کا کیس ہے، ہم اس پر غالب ہرگز نہیں آ سکتے، لہٰذا انہوں نے وہیں پر قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس موقع پر فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر، لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اور موسیٰ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہو، اور اگر تم اس ایمان سے تم نے انکار نہیں کیا تو میں تمہارے جسم کے اعضاء کو کٹوا کر کھجور کے تنوں سے تمہیں سولی پر لگا دوں گا۔ لہٰذا آپ دیکھیے یہ جانتے تھے کہ فرعون اس طریقے کی سزا دے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اس پر جمے رہے۔ جس طریقے سے آیت ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ استقامت پر ایمان پر جم جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ کہ اللہ کے یہاں پر تمہارے لیے بڑا مقام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے صاف انکار کر دیا، جبکہ فرعون نے انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
جو کرنا ہے اے فرعون تو کر لے، جو تو سزا دے سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں تیری سزا وغیرہ وغیرہ چلنے والی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کی یہ قربانی کیا اللہ رب العالمین ضائع کر دیں گے؟ لوگ ان کی اس قربانی کو یاد نہ رکھیں، ان کے اس دنیا سے جاتے ہی ان کی قربانی کو لوگ بھلا دیں؟ ٹھیک یہی معاملہ ہے۔ اسی چیز سے ایک ہمارے اندر یہ غفلت پیدا ہوئی ہے۔ ہر ایک انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، میں اگر دین کے اوپر عمل کرتا ہوں اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے میں نے اپنے کاروبار کی قربانی دے دی، اپنی مصروفیات کی، میں بھی اس طریقے سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ گھومنے کے لیے یا ان کے لیے مندار کرنے کے لیے کسی فارم ہاؤس کی طرف چلا جاتا، یا اگر آپ لوگوں کے سامنے اظہار کروں کاروبار پہ اگر میں اپنا وقت دوں تو میں بھی بہت ساری دولت بنا کے آج رکھ سکتا تھا الحمدللہ، لیکن بہت مرتبہ میں نے اپنی دولت کی مجھے بہت قربانیاں دینی پڑی اور دیتے جا رہا ہوں۔ بس اس پر قناعت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ گزر بسر کے لیے رہے بس اتنا الحمدللہ کافی ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں میں نے کمائی، بیچتا چلا گیا اور یہ سوچتا چلا گیا کہ اگر میں کاروبار کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑ جاؤں گا تو دین کے لیے وقت نہیں دے سکتا۔ آپ لوگ یہاں پر رہنے والے جانتے ہیں کہ دین کو سمجھانے کے لیے، دین آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھ کو بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بنا علم کے میں یہاں پر بیٹھوں، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے میرے دماغ میں باتیں ڈالتے چلے جائیں اور میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی، کاروبار کی قربانی، مصروفیات کی قربانی، اپنے خاندان، قبیلہ، دوست و احباب، ساری چیزوں سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ قربانی صرف اس لیے ہے کہ دنیا کی زندگی سے کچھ چیزیں چلی جائیں تو چلی جائیں، آخرت کی زندگی میں اس سے زیادہ ملے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ حبۃ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جسے زمین میں ڈالا گیا تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی پر 100 دانے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنا وقت دے، اپنا مال قربان کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔ یہی آخرت رخی زندگی ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اب انسان کا کردار اس چیز کو ثابت کرتا ہے، انسان کا کردار گواہ ہے کہ وہ آخرت رخی زندگی اختیار کر رہا ہے یا دنیا رخی زندگی اختیار کر رہا ہے۔ آخرت رخی زندگی اختیار کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے قرآن دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ فرماتا ہے کلمح البصر، یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ آنکھ، جس طریقے سے ہم آنکھ کھول کے بند کرتے ہیں بس اس کا اتنا وقت ہے۔ او ہوا اقرب، یا قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی مرتے ہی جس روز جس انسان کا انتقال ہو گیا بس اس پر قیامت طاری ہو گئی۔ یہ مت سمجھیے کہ 1,00,000 سال جائیں گے، 1,000 سال جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کلمح البصر او ہوا اقرب، قیامت اتنی قریب جیسے تم پلک جھپکتے ہو یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کتنا وقت لگتا ہے آپ بتائیے؟ تو جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو ہم اس دنیا کے اندر جو قربانیاں دیں گے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، تو اب آپ یہ سمجھیے کہ جن لوگوں نے اس طریقے کی قربانیاں دی گئے، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں جنت کی سوسائٹی کے اندر بسانے کے لیے، اور ان کے لیے قیامت کے دن ایک حسین دنیا آباد کی جائے گی۔ وہاں پر اس دنیا کے انجینئر، وہاں پر اس دنیا کے انجینئر آپ کے لیے وہاں کی زمین پر تعمیرات کا سلسلہ نہیں کریں گے، وہاں پر انجینئرنگ خود اللہ رب العالمین کریں گے، اور یہاں کا پیسہ دینار، ڈالر، روپیہ یہ وہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کی نیکیاں اس مال کے متبادل ہو جائیں گی، اس کے بدل میں آپ کی نیکیاں چلنے والی ہے۔ جیسے قرآن کریم مثال کے طور پر ایک جگہ پر یہ فرماتا ہے کہ تر المؤمنین والمؤمنات
یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب ہوگا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور یہی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک بندہ قربانیوں پر قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے، یہ نور کل قیامت کے دن تبدیل کیا جائے گا جنت کی تعمیرات کے لیے۔ وہاں پر یعنی اسے ایک مادے کی شکل میں لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ روح آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ جسم تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، روح کسی کو نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ نیکیاں جو آج اس دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اسے کل قیامت کے دن مادی شکل دی جائے گی، اسے مادہ بنا کر آپ کے لیے ایک تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہی سورہ کہف کی اس آیت میں فرمایا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، میٹیریل سیویلائزیشن ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں وہ تمہارے نیک اعمال ہے، اور باقی بھی کیسا رہیں گے؟ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت رخی زندگی اختیار کریں، اور جب آپ آخرت رخی زندگی اختیار کریں گے تو یقین مانیے، جیسے سورہ رات کے اندر ایک نقشہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا کھینچتے ہیں کہ کوئی مومن بندہ اس دنیا سے مر کر جائے گا تو وہ آخرت میں اگر اس کے والدین، اس کی والدہ، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار نیک رہیں گے تو فوراً ان کو وہ وہاں پر پالے گا، ان سے بات چیت کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا، ان کے حال دریافت کرے گا۔ یہ سب ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی یعنی خوابوں کی دنیا ہم چاہتے ہیں کہ میرے لیے محل رکھے، میں ایک اچھی زندگی گزارنے والا رہوں۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی ایک جگہ ہے۔ خوابوں کی جو دنیا ہے وہ دنیا آخرت کے لیے آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اٹھا کر رکھ دی ہے۔ اب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حابیل کے جیسی قربانی دینا پڑے گا۔ فرعون کے دربار میں جو کچھ دیر پہلے جادوگر تھے بعد میں مومن ہو گئے، ان کے جیسی قربانی دینی پڑے گی۔ ابراہیم کے جیسی قربانی دینی پڑے گی۔ کوئی ظالم شوہر ہے تو یعنی فرعون، اور بیوی آسیہ ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من قوم الظالمین، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک مکان بنائیے، فرعون سے مجھے اس کے ظلم سے زیادتی سے نجات دیجئے۔ دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس موقع پر میں دیندار لوگوں کی زندگی بھی دیکھ کر، جیسا میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ کردار کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، منہ میں تھرمامیٹر رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بخار ہے، کتنا ہے، کیا نہیں ہے، یا ساکٹ میں ٹیسٹر لگائیں گے آپ تو پتہ چلے گا نیوٹرل کون سا ہے، فیز کون سا ہے، کرنٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا کردار ہمارے لیے ایک ٹیسٹر کا کام کرتا ہے۔ ہم دنیا رخی زندگی کو ہم نے اختیار کیا یا آخرت رخی زندگی کو ہم نے اختیار کیا؟ تو آخرت رخی جب زندگی اختیار کریں گے تو آخرت رخی زندگی آپ سے قربانیاں مانگتی ہے۔ آپ قربانی کے بغیر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس دنیا پر زیادہ تعمیرات کرنا وغیرہ وغیرہ، زیادہ پیسوں کے پیچھے بھاگنا وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ اتنا رکھیے آپ کا اس دنیا سے جب تک زندگی رہے آپ کی جان کا مسئلہ باقی رہے، بس اس طریقے کی زندگی گزاریے آپ، اور سب کچھ جو کچھ آپ کو جمع کرنا ہے وہ آخرت کے لیے جمع کیجئے۔ آخرت کے لیے جمع کریں گے تو یقیناً آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ کو دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں جماعت بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک مل جل کر ایک ٹیم بنا کر منظم طور پر تنظیم بن کر اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ جیسے پرسوں بیٹھ کر ہم نے گزشتہ اتوار کو یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار پر کام کاج کریں گے،
اس کے لیے میری آپ نوجوانوں سے سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں گے. صرف مطالعہ نہیں کریں گے بلکہ جو تعلیم اللہ نے سورہ حجرات میں دی ہے کہ غیبت نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا، برے القاب کسی کو نہیں دینا، دوسروں کے بارے میں برے خیالات اپنے دماغ کے اندر پیدا ہونے نہیں دینا، اس طریقے سے ہم اپنی شخصیت سازی کریں گے. اور جب اس طریقے سے ہم اپنی شخصیت سازی کریں گے تو ہمیں خود اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمارا قدم جہنم سے دور جنت کے قریب جا رہا ہے. ہمارے دل کو اطمینان ملے گا. تو جیسے مرنے کے ٹائم پہ فرشتہ آ کر سامنے کھڑا ہو جائے تو رونا دھونا نہیں ہوگا. رشتہ دار ہمارے رونے لگیں گے تو ہم کہیں گے رونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے فرشتہ موجود ہے، اسے سلام کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور کہیں گے بسم اللہ لے کر چلو. تیاری کی ہے. جو تیاری کرتا ہے وہ اس طریقے سے جانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تیاری جب نہیں کریں گے تو رونا دھونا پیٹنا ہیبت یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر طاری ہوگی. تو جب اس طریقے سے تیاری کریں گے اپنی شخصیت کو جنت کی زمین پر بسانے کے مطابق بنائیں گے. امریکہ میں آپ کو جانا ہے، آسٹریلیا کی نیشنلٹی لینی ہے آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق بناتے ہیں یا نہیں؟ تیاری کرتے ہیں. قانون کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جنت میں جانا ہے طاغوت کے مطابق، شیطانی تعلیمات کے مطابق اپنی شخصیت کو ہم نے تیار کر لیا اور جنت کی چاقت، یہ ناممکن بات ہے. تو دنیا سے تیاری کیجئے. یہ چند چیزیں سورہ حجرات کی چند آیات کو ہم لیں گے، اپنی شخصیت سازی کریں گے. آنے والے جمعے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے کہ 7 دن میں آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا تجسس کیا ہے، کسی پر برے القاب تو نہیں رکھے ہیں. برا مت مانیے. اس طریقے سے ہم اپنی شخصیت کو ایک قرآن کے مطابق بنانے والے، کم سے کم تیار کرنے والے تو بن جائیں گے. یہ آپ سے سوالات کیے جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو اس طریقے سے تیار کریں. تو ہم نے یہ کام کا ایک آغاز کریں گے خاص کر نوجوانوں کے لیے کہ ہم اپنی شخصیات کو اس طریقے سے تیار کریں گے. تو آنے والے اتوار سے یہ سوالات کیے جائیں گے. آپ کو کسی کا تجسس نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں کہنا ہے، دوسروں پر برے القاب نہیں کسنا ہے. ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. دن با دن اپنی شخصیت کو جنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.